کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوتا ہے۔ آؤ حدیث کی روشنی میں سماعت کرنے کی جسارت کرو، انشاءاللہ دل و دماغ تازہ ہونے لگے گا۔ یقیناً نبی کی حدیث سن کر آپ کا دل مچلنے لگے گا انشاءاللہ۔ میرا یہ وعدہ ہے، جو چلے گئے مسلمان، اب تک جو ابھی باقی ہے اس محفل پاک میں دعا کرتا ہوں کہ مولا سب کسی کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب عطا فرما، سبحان اللہ۔ سب کو مدینہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ آؤ ذرا توجہ کے ساتھ سنو، حدیث پاک پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ جتنے لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بار زور سے مچل کے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک سارا مجمع نبی کے نام پر ہاتھوں کو ٹکر کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زور سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور طرف پر کہیے یا رسول اللہ ماشاءاللہ۔ بڑا بیدار مجمع ماشاءاللہ۔ حدیث توجہ کے ساتھ سنو مسلمان، مشکاۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 86 باب الصلاۃ علی النبی کی حدیث سنو، لائن نمبر 10 11 12 13 کی حدیث سنو۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات۔ ماشاءاللہ۔ حدیث کا ٹرانسلیشن سنو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے مسلمان؟ میرے نبی کے صحابی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالی اس بندے مومن پر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ اللہ تعالی اس بندے مومن پر 10 مرتبہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور 10 خطائیں بخش دے گا، اور 10 درجہ بہشت میں یعنی جنت میں بلند و بالا عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا مسلمان، تو پتہ یہ چلا درود پڑھنے کے لیے کبھی بخیل مت بننا۔ دنیا میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میں نبی پر درود پڑھی جائے لیکن وہ وہاں پر بیٹھ کر سنے، لیکن نبی کی بارگاہ میں درود نہ پڑھے، وہی شخص حقیقت میں بخیل ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی مسلمان؟ سفر میں رہو تو درود پڑھو، حجر میں رہو تو درود پڑھو، دکان میں رہو تو درود پڑھو، مکان میں رہو تو درود پڑھو، جہاں پہ بھی رہو درود پڑھتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے مسلمان، جب نبی کی بارگاہ میں کوئی درود پڑھتا ہے تو سب سے بڑی بینیفٹ یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کی زبان میں اللہ تعالی مٹھاس پن پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا فرما دیتا ہے؟ زور سے بولو، مٹھاس پن پیدا فرما دیتا ہے۔ اور درود پڑھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا مانگتی ہے، اور درود پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالی پیراڈائز یعنی جنت کا دروازہ اوپن فرما دیتا ہے۔ جبھی تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، کہ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے، لکھ لیا لکھ لیا لکھ لیا، گر دل پہ لکھ لیا ہے، صلی علی محمد
محمد گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد. بات سمجھ میں آ گئی مسلمان کہ درود پاک کی کثرتیں کیا کرو، درود پاک ہمیشہ پڑھا کرو، درود پاک ورد زبان لگا رکھا کرو. درود پاک پڑھو گے انشاءاللہ بڑی بڑی بینیفٹ تجھے ملنے والی ہے. ایک مکھی کی زبان پر کیسے میٹھاس بنا سکتی ہے، لیکن پوچھو تو صحیح بتاتی ہے کہ یاد رکھنا میں رسوں کو چوستی ہوں، اس کے بعد نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتے پڑھتے اپنے گھروں کو واپس آتی ہوں. اللہ اکبر. جب ایک مکھی کے منہ میں اس طریقے سے درود کی برکتوں سے مٹھاس پن پیدا ہو سکتا ہے تو ہم غلام نبی ہے، ہم بھی اگر جگر تھام کر پڑھنے والے بن جائے تو یقیناً میرا گھر میں درودوں کی خوشبو سے معطر گھر بن سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے دوستو چھوٹے کم لوگ ہیں لیکن دم بہت ہے. یاد رکھنا میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے مسلمان اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. دو چیزوں سے مدد طلب کرو. پہلی چیز کیا ہے؟ زور سے بولو. پہلی چیز کیا ہے؟ صبر ہے. اور دوسری چیز کیا ہے مسلمان؟ نماز ہے. نماز. دو چیزوں سے مدد طلب کرو. انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. بس اور دو حدیث سنیں پھر میں آپ کی چھٹی کرنے والا ہوں، میں بھی یہاں سے جانے والا ہوں انشاءاللہ. جگر تھام کر بیٹھے دو حدیث سن لے اس کے بعد یہاں سے جائے. کیا پتا کہ یہی دو حدیث سننے کے صدقے میں اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے. ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بھی آگے آ جائیے نا، بڑا اچھا لگتا ہے. آگے آ جائیے بھائی، بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. آگے آ جائیے آگے آ جائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت لوگ ہیں. بیٹھیے آگے آ کے بیٹھیے اور توجہ کے ساتھ سنیے مسلمان. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اللہ فرماتا اے ایمان والو. ایمان والا کون ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا کون ہے؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ واٹ از ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ آنسر ایمان از دا بیسٹ گفٹ ٹو مین. ایمان انسان کے لیے اللہ کے طرف سے بہترین نعمت ہے، بہترین گفٹ ہے، بہترین تحفہ ہے. انمول ہیرا جواہرات ہیں. اب ایمان کی ڈیفینیشن سنو. واٹ از ایمان؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان از دا بیسٹ گفٹ ٹو مین. دیئر از نو گاڈ بٹ اللہ اینڈ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم is the messenger of Allah. There is no God. کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بٹ اللہ، یعنی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نیک بندے ہیں. سبحان اللہ سبحان. جس نے ایسا کہا ایمان کے ٹری کو، ایمان کے درخت کو ارتھ یعنی زمین کے اوپر گاڑ دیا. یاد رکھنا مسلمان، ایمان کے ٹری کو آپ نے لگا دیا، گاڑ دیا، جب تک اس کو محیط نہیں کرو گے، نہیں گھیرو گے، اس وقت تلک وہ شجر ثمر نہیں کھلا سکتی ہے، وہ پھل نہیں کھلا سکتی ہے. تو اسی طرح مسلمان جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس نے ایمان کے درخت کو زمین پر لگا دیا. تو کس طریقے سے حفاظت ہو پائے گی؟ حفاظت بئی طور ہو پائے گی کہ اب نمازوں سے رشتہ اپنا کنیکشن جوڑ لے، اب جو ہے زکاتوں سے کنیکشن جوڑ لے، اللہ نے پیسے دیا حج بیت اللہ کر لے، اپنا کنیکشن جوڑ لے. تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہو پائے گی اور وہ شخص مکمل ایمان والا ہوگا.
اب ایمان والا کون ہے؟ ذرا توجہ سے سنو. Our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, none of you has faith unless I am dearer to him than his father and his son and all mankind. حدیث آپ انگلش میں سن رہے ہو، ماشاءاللہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. فروری کی ایک بھی تاریخ خالی نہیں، اس وجہ سے آواز بھی کچھ تھوڑی متاثر ہے اور مائک بھی آپ کا تھوڑا بہت متاثر ہے کہ نہیں؟ سیٹی ساٹی کی آواز آ رہی، جھنجھناہٹ کی آواز آ رہی ہے، مجھے بھی پتہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ. پیارے دوستو، بہت تھکا ماندہ ہیں ہم لوگ الحمدللہ. پیارے توجہ کے ساتھ سنیں، پھر انشاءاللہ آپ بھی یہاں سے ایکسپائر ہو جاؤ گے، میں بھی یہاں سے چلے جاؤں گا انشاءاللہ. یاد رکھنا مسلمان، ہم لوگ ایسے ادارے کے پروڈکٹ ہیں جن ادارے کے فیضان تمام لوگوں پر برستے ہیں. سرکار تاج الشریعہ کے سامنے بیٹھ کر یہ مولانا غفاری نے درس بخاری کی حدیث لیا ہے. سبحان اللہ. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ اے مولانا غفاری، بہار کی سرزمین پر وہ بنجر زمین ہے، ایسی زمین میں جا کر مسلک اعلی حضرت کا ڈنکا بجانا ہے. یاد رکھنا مسلمان، آپ نے سنا ہے یہ مفتی سلمان ازہری بھی کس ادارے سے پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے، کون سے پیر سے خلافت ہے؟ تو یہ میرے سرکار تاج الشریعہ کی زندہ کرامت کا نام سلمان ازہری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم لوگوں نے جب جامعۃ الرضا میں سن 2003 میں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو یاد رکھنا مسلمان، مولانا سلمان ازہری کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں درس سند و افتاء حاصل کر رہے ہیں، اور سامنے بھیجا گیا تھا کہ اے سلمان، تو وہاں جا جس ادارے سے میں فارغ ہوا ہوں. ایک نمبر پر میرے سرکار تاج الشریعہ آئے تھے. سبحان اللہ. ایک اجمی ہندوستانی ہو کر تمام عربیوں پر فوقیت حاصل کیے تھے میرے تاج الشریعہ. میرے تاج الشریعہ وہ تاج الشریعہ ہیں جن کو خانہ کعبہ کو غسل دلانے کی چابی عطا کی گئی ہے. سبحان اللہ. میرے وہ تاج الشریعہ پیر و مرشد ہے جن کو، یاد رکھنا مسلمان، جن کو مکۃ المکرمہ و مدینۃ المنورہ کے کئی بڑے بڑے شیوخ نے درس حدیث اور درس بیعت حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. یہ سرکار تاج الشریعہ ہے جن کو فخر ازہر کا ایوارڈ سے نوازا گیا، وہ سرکار تاج الشریعہ ہے، اور جن کے جنازے میں اتنی بھیڑ ہوئی ہے کہ آج تک کسی پیر کے جنازے میں اتنی بھیڑ نہیں ہوئی ہے. ماشاءاللہ. میں بھی جو ہے باغ ڈوگرا ٹو دہلی ایمرجنسی میں ٹکٹ کٹوا کر کے تاج الشریعہ سرکار کے جنازے میں حاضر ہوا تھا. سبحان اللہ. تو میں نے دیکھا گلی گلی کوچے کوچے میں وہ بھیڑ تاج الشریعہ کے رحلت پرملال پر. اللہ اکبر کبیرہ. وہیں سے یہ فیضان ملا ہے. اعلیٰ حضرت کے پرپوتے سرکار تاج الشریعہ مدینۃ المنورہ کی چھاؤں میں بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، قلب مزمحل جاتا. ارے کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اور سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، ہاں زندگی مدینے میں. ارے موت
سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سرکار تاج الشریعہ کا فیضان ہے. حدیث آپ نے انگلش میں سن لیا ہے, اب ٹرانسلیشن سنیں. سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. اچھا لگ رہا ہے تو کہوں, نہیں تو یہیں پر اپنی دکان سمیٹ لو, بند کر دوں. اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ, بہت بڑھیا لگ رہا ہے, بہت بڑھیا. اچھا ماشاءاللہ. ایک نے مجھے لائک کیا ہے اور آپ سب بھی لائک کیے ہیں, مگر تھوڑا تھوڑا لائک کیے ہیں کہ نہیں. پورا لائک کیجئے تو میں پھر اپنے رنگ دکھا کے جاؤں الحمدللہ. بس ایک حدیث انگلش میں پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد 2 حدیث عربی کی اور پیش کروں, اس کے بعد پھر گفتگو ختم کر دیں انشاءاللہ. آپ بھی کچھ کر رہے ہیں لگ رہا ہے ماشاءاللہ, بڑے اچھے لوگ ہیں. آپریٹر, مائک آپریٹر بھی بڑا اچھا ہے, صوفیانہ مزاج کا آدمی ہے ماشاءاللہ, بڑا اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دل کو وسیع و عریض کرے, اللہ تعالیٰ ان کے مائک کو سلامت رکھے. پورے ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے میں بڑی بڑی کانفرنس میں ان کے مائک کے ذریعے سے سامعین کی سماعت تک, دسترخوان تک آواز پہنچے. اللہ سلامت رکھے, آمین ثم آمین. آئیے ذرا ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیے. میرے نام کا نہیں بلکہ سید ابرار کے نام کا کل بھی آپ کے عبادت میں شمار ہو جائیں, اور آج بھی آپ کے یہ جاگنا عبادت میں شمار ہو جائے ماشاءاللہ. جی لگا کر ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ, اور زور سے کہیں سبحان اللہ, اور طرف پر کہیے یا رسول اللہ ماشاءاللہ. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا غفاری بار بار لاسٹ میں آ کر سبحان اللہ بلواتے ہیں. یاد رکھنا مسلمان, تفسیر روح البیان کے اندر ایک روایت ملتی ہے, جب بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو عرش اعظم جھومنے لگتا, عرش اعظم مچلنے لگتا ہے, عرش اعظم وجد آنے لگتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں او عرش اعظم, آج تو کیوں اتنا جھوم رہا ہے, اتنا کیوں مچل رہا ہے, اتنا کیوں کود رہا ہے؟ تو جواب ملتا ہے اے فرشتے سنو سنو, میں اس لیے اتنا جھوم رہا ہوں, اتنا اس لیے مچل رہا ہوں, اتنا اس لیے کود رہا ہوں کہ اللہ کے ایک نیک بندے نے اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہا ہے. اس لیے میں جھوم رہا ہوں, اس لیے میں چل رہا ہوں, اس لیے کود رہا ہوں. فرشتے پوچھتے ہیں او عرش اعظم, کب تک کہ تو جھومتا رہے گا, کب تک کہ تو مچلتا رہے گا, کب تک کہ تو وسط میں آتا رہے گا؟ تو جواب ملتا ہے فرشتوں سنو سنو, میں اس وقت تلک جھومتا رہوں گا, اس وقت تلک مچلتا رہوں گا, اس وقت تلک کودتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کہنے والے کو مغفرت کا پروانہ دے کر جنت میں داخل نہیں فرما دے گا. اس وقت تلک میں جھومتا اور مچلتا اور کودتا رہوں گا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی مسلمان؟ آپ یہاں بیٹھ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے, آپ کے لیے عرش اعظم کے فرشتے دعائیں مغفرت فرمائیں گے ماشاءاللہ. بہت اچھے لوگ ہیں. حدیث پاک کا ٹرانسلیشن سنیں. Our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, none of you has faith unless I am dearer to him than his father and his son and all mankind. جس کا مطلب یہ ہے مسلمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تلک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے باپ دادا خیش و اقارب رشتہ دار تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے, اس وقت تلک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی مسلمان؟ محبت رسول ایمان کی جان ہے, محبت رسول ایمان کی پہچان ہے. محبت رسول تمہیں کھینچ کھینچ کر جنت میں لے جائے گی. جن کے دل میں رسول کی محبت رہی ہے, لاکھوں سجدے کر لے, لاکھوں نمازیں پڑھ لے, کروڑوں رکعتیں پڑھ لے, پڑھ کر اپنے پیشانیوں میں گٹھے کیوں نہ بٹھا لے, لیکن یاد رکھنا نبی
سے محبت اگر ہے تبھی ان کے لیے جنت کا روشن دان چراغ ہے، اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو یاد رکھنا ان کی ساری عبادت بیکار کر دی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جن کے دل میں حضور کی محبت ہے وہی پکا سچا سنی جنتی مسلمان ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یاد رکھنا مسلمان، صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر اس چیز کا نام ہے مسلمان کہ بندے کو کسی بھی چیز میں صبر و تحمل کی جسارت کرے، اسے صبر کہتے ہیں۔ یاد رکھنا آج کل صبر کرنے والے بہت کم ہیں، بے صبرا بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں مسلمان۔ اگر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے تو سب چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میرا نمبر آ جائے۔ انسان کو صبر نہیں ہے، اس لیے تو قرآن کے 29ویں پارے میں اعلان ہوتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان ناصبرا پیدا کیا گیا ہے۔ یاد رکھنا مسلمان، انسان کو صبر نہیں ہے، لیکن آج کے اس مولانا غفاری کی زبانی یہ سن کر کے جاؤ کہ صبر کرنے سے کیا ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا مسلمان، جو انسان صبر کرتا ہے تو انہیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کسے ملتا ہے؟ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ کیا اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے؟ کیا اللہ حاجیوں کے ساتھ ہے؟ کیا اللہ زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے؟ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ قرآن میں اعلان ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ اللہ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جو صبر کرتا ہے ان کی جزا انہیں رب تعالی ملتا ہے۔ پیارے دوستو، تو صبر کیا کرو۔ صبر، انسان کی صبر سب سے زیادہ کس وقت ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب ماہ رمضان میں بندہ صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع کرنے سے باز رہتا ہے، اسی میں سب سے زیادہ بندے کی صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ صبر کا امتحان اسی میں ہوتا ہے۔ تو صبر کرنے والے بنو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری کڑی ہے کہ صبر کرو، صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یاد رکھنا مسلمان، کل کی جو رات آ رہی ہے یقیناً یہ بڑی کامیاب رات آ رہی ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں اس رات کے لیے؟ حدیث سنو پھر گفتگو ختم انشاءاللہ۔ سارا مجمع جی لگا کر ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ، اور طرف کر کہیے یا رسول اللہ ماشاءاللہ۔ حدیث توجہ کے ساتھ سنو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا جاءکم لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل من السماء إلى الأرض إلى آخر الحديث۔ ماشاءاللہ مسلمان، حدیث کا ٹرانسلیشن سنو پھر گفتگو ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اے میرے صحابہ، جب 15ویں شعبان کی رات آئے فقوموا لیلہا، تو تم لوگ رات بھر قیام کرو، اور جب دن ہونے لگے نیکسٹ دن میں، اگلے دن میں فصوموا نہارہا، تم لوگ صبح کو روزہ رکھا کرو۔
رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو. یہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ جو ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان سے لے کر فجر کے وقت تک منادی ندا دینے والا ندا دیتا رہتا ہے کوئی آج کی رات میں پریشان حال جو پریشانی سے نجات کی دعا مانگے تو میں آج ان کو ان کی پریشانیوں سے چھٹکارا کر دوں. ہے کوئی آج کی رات جو بیمار پڑے ہیں، بیماری سے شفا یابی کی دعا مانگے تو آج کی رات میں انہیں شفا یاب فرما دوں. ہے کوئی آج کی رات مانگنے والا جو اپنی لمبی عمر شریف کی دعا مانگے تو میں ان کی لمبی عمر کر دوں. ہے کوئی آج کی رات مانگنے والا جو کچھ مانگے میں آج کی رات انہیں بھر بھر جام عطا کر دوں. یہ آواز مغرب کے وقت سے لے کر فجر کے ٹائم تک آواز منادی ندا دیتا رہتا ہے. یاد رکھنا مسلمان، یہ رات بڑی قیمتی رات ہے. علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس رات کے ایک ایک نام نہیں بلکہ اس رات کے چار چار نام موجود ہیں. لیلۃ البرات نام ہے، لیلۃ النجات نام ہے، لیلۃ الفلاح نام ہے، لیلۃ ادخل الجنہ نام ہے. چار چار نام ہے. نبی فرماتے ہیں کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن الا المشرک والمساجن. شب برات کی رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اور چغل خور کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ان دونوں کو چھوڑ کر تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو جائے لیکن شب برات کی رات میں انسان جاگ جاگ کر توبہ و استغفار کرتا ہے اور رب کی رضا کے لیے نوافلات کی کثرتیں کرتا ہے اور تمام مرحومین کی قبروں میں جا کر زیارت کرتا ہے تو یقین جاننا مسلمان اس رات کے جاگنے کے صدقے میں، عبادت کرنے کے صدقے میں اللہ بندے مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پیارے دوستو، یوں آیا ہے کہ اللہ تعالی بنو کلب کے بکریوں کے جلد کے کھال کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے تمام بندوں کی شب برات میں مغفرت فرما دیتا ہے. پیارے دوست مسلمانوں، بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اور آپ شب برات کی رات کی قدر کرنا سیکھو، خوب خوب نوافلات کی کثرتیں کرنا سیکھو، خوب خوب تلاوت کلام اللہ کر کر کے اپنے سوئے ہوئے مقدر کو جگانے کی کوششیں کرو.